تو عزیزان محترم دیکھیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں، اور آپ کے جلیل القدر صحابی جو آپ کے بھی صحابی ہیں، اور یوں کہا جائے کہ اہل بیت علیہم السلام کے بھی صحابی ہیں اور عظیم المرتبت اصحاب کرام میں سے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ایک دن جناب جابر سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، آپ نے ہمارے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ مولائے کائنات کی خدمت میں بھی رہے۔ اسی طرح سے آپ نے امام حسن علیہ السلام کا زمانہ بھی گزارا، اور آپ امام حسین علیہ السلام سے بھی شرف یاب ہوئے، ان کی تعلیمات سے بھی شرف یاب ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے، اور آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام میرے بابا کی زندگی سے بھی کسب فیض کیا ہے۔ یہ تو بتائیے کہ اب آپ کی منزل ایمان کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام نے کس طریقے سے جناب جابر سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام تک کا زمانہ دیکھا ہے، ظاہر ہے، اور آپ جلیل القدر صحابی بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ اب آپ کی منزل ایمان کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اور اب دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں جناب جابر نے جو جواب دیا ہے وہ واقعاً سننے کے قابل ہے، اور اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، عرض کی جناب جابر نے، کہنے لگے کہ میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ نے سوال کر ہی دیا ہے تو میں یہ بتائے دیتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا جو جملے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ میں اب دنیا میری نگاہوں سے یوں گر گئی ہے، اب میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، اور دنیا میری نگاہوں سے اس طرح سے گر گئی ہے کہ ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ 3 جملے کہیں جناب، توجہ فرمائیے گا کہ ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں، اور مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، اور اسی طرح توجہ کیجیے گا، اور غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دولت بہکنے میں سبب بنتی ہے۔ انسان اس لیے کہ جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کے بہکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ غربت اگر ہو تو انسان کم بہکتا ہے۔ اگر دولت ہو تو انسان کے بہکنے کا چانس اور اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر غربت میں انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس میں غرور پیدا ہوتا ہے، جبکہ غربت میں انسان کو خدا یاد آتا ہے، مفلسی میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا تھا جناب جابر نے کہ میں جوانی کی نسبت ضعیفی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں لغزش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ضعیفی میں انسان کو موت یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے توجہ فرمائیں، صحت میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اور جبکہ مرض میں انسان خدا کو یاد کرتا ہے۔ تو ان 3 وجوہات کی وجہ سے غربت کو دولت پر ترجیح دیتے ہیں، اور ضعیفی کو جوانی پر ترجیح دیتے ہیں، مرض کو صحت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو کہا، بس جابر، بس اتنا؟ اب دیکھیں، جب امام محمد باقر علیہ السلام کے یہ جملے سنے نا جناب جابر نے تو حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے، مولا اس سے آگے تو پھر آپ ہی کی منزل ہو سکتی ہے، ہماری منزل تو بس یہیں تمام ہو گئی، لیکن فرزند رسول یہ تو فرمائیے کہ آپ کی شان ایمان کیا ہے؟
کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اور آپ حضرات کی معرفت کا کیا درجہ ہے اور کیا انداز ہے، توجہ فرمائیں۔ اب جو امام محمد باقر علیہ السلام نے یہاں پر جناب جابر کے اس جواب پر جو جواب دیا ہے، وہ میں نقل کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا۔ صرف آپ کی توجہ چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ جناب جابر نے کہا، توجہ کیجیے گا، امام کے جواب کو عرض کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جناب جابر نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب جابر نے مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا ہے کہ میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر، تو آپ یہ بتائیے کہ آج کا کون سا انسان ہے جو غربت کو ترجیح دے گا؟ آپ ترجیح دیں گے غربت کو دولت پر؟ نہیں نا۔ آپ ضعیفی کو جوانی پر ترجیح دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ مرض کو ترجیح دیں گے صحت پر؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس بات کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہمارے تو امکان میں جب تک یہ ہوتا ہے ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں، جتنی دولت ملے مل جائے، اور اگر ہماری یہ کوشش نہ ہوتی کہ جتنی دولت ملے مل جائے، تو پھر جو ہمیں محنت کے بعد ملتا ہے، جو محنت کرنے سے ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، جو نوکری کرنے سے ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، جو مزدوری کرنے سے ملتا ہے وہ ملتا ہی ہے، جو آفس میں کام کرنے سے ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن جو اوپر سے ملتا ہے، جسے لوگ ھذا من فضل ربی کہہ کر قبول کر رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں کہہ کر، تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم دولت کو جمع کر لیں۔ ہمارے تو امکان میں جب تک ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ضعیفی آئے نہیں، ہم جوان رہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے چہرے بتا رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک 60 سال کے صاحب، 65 سال کے صاحب، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اگر انسان متوجہ نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام کو کیسا چہرہ پسند ہے، تو آپ نے ابھی تک اپنے چہرے کو ویسا کیوں نہیں بنایا جیسا اہل بیت علیہم السلام کو پسند ہے؟ یہ کس کی مرضی کے مطابق آپ کا چہرہ گواہی دے رہا ہے؟ یعنی خود آپ دیکھیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ جوان رہنا چاہتے ہیں، آپ کی کوششیں یہ ہیں کہ ہم جوان رہیں۔ لیکن جناب جابر نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں، میں ضعیفی کو ترجیح دیتا ہوں اس جوانی کے اوپر۔ آپ بتائیے کہ کون انسان چاہے گا کہ مرض کو ترجیح دے گا صحت پر؟ لیکن دیکھیں جناب جابر نے صرف کہانی کر کے دکھایا جناب۔ تو اب آپ دیکھیں، اب آپ خود تصور کریں کہ جابر کے دل پر کیا گزری ہوگی جب امام علیہ السلام نے ان کے اس کمال ایمان کے بعد بھی یہ جملہ کہہ دیا کہ جابر بس اتنا؟ تو ہاتھ جوڑ کر دست ادب جوڑ دیے اور کہا مولا پھر آپ ہی بتائیے کہ شان ایمان کیا ہے آپ کی، اور کیسا ایمان ہونا چاہیے انسان کا۔ تو امام نے بتایا، کہا کہ اے جابر دیکھو، تمہارے ایمان میں، تمہارے جملوں کے اندر جو ہے، تمہارے ایمان میں جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے حالات کا فیصلہ خود کر بیٹھے ہو۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ضعیفی کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، یہ میں کیا ہے؟ یاد رکھو، جب تک یہ انانیت رہے گی، یہ انا رہے گی، یہ میں رہے گی، تو آپ نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر لیا ہے۔ دیکھا آپ نے، امام علیہ السلام نے کہا کہ جو انسان بندہ پروردگار بن جائے، جو اس کی بندگی کے دائرے میں آ جائے، وہاں پھر انا کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو پھر انسان اس منزل پر ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ آپ دیکھیں کہ انسان میں پھر یہ میں ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ میں کیا ہوں۔ دیکھو، یہی فرق ہے تمہارے ایمان میں اور ہماری منزل ایمان میں، کہ آپ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔
لیکن ہماری نظر میں یاد رکھو، نہ غربت بہتر ہے، نہ دولت بہتر ہے، نہ ضعیفی بہتر ہے، نہ صحت بہتر ہے، نہ ضعیفی بہتر ہے، نہ جوانی بہتر ہے، نہ مرض بہتر ہے، نہ صحت بہتر ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ بہتر ہے جو خدا کی نگاہ میں بہتر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جسے پروردگار عالم ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے، ہم اسے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ بس ارباب کرم توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرق واضح کر دیا کہ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، لیکن تم اہل بیت رسول نہیں ہو۔ تم اس منزل تک نہیں پہنچ سکے اور نہیں پہنچ سکتے اس منزل کمال تک، کمال ایمان تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس منزل پر اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ ہماری چاہت تو کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے بھی ان کے جذبہ ایمان کو اور خلوص ایمان کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ ان کا عمل ہمارا عمل ہے، ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں۔ ان کے عمل کی نسبت پروردگار عالم اپنی جانب دیتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے میرے حبیب آپ نے نہیں پھینکا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے۔ اور پھر یہ جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ عمل انجام دیتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پروردگار عالم کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت کی شان میں خداوند عالم نے کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو خداوند تعالیٰ چاہتا ہے۔ بس آپ کی چاہت، اگر خداوند عالم چاہے، جو پروردگار عالم کی چاہت ہوتی ہے وہ ان کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ منزل کمال ایمان اہل بیت علیہم السلام ہے۔ بس یہاں پر انہوں نے فرق بتا دیا کہ دیکھو مشیت پروردگار اور ارادہ پروردگار جس چیز سے وابستہ ہے وہی ہماری مشیت ہوتی ہے، وہی ہماری چاہت ہوتی ہے۔ نہ ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے وہی چیز اچھی ہے جسے خدا ہمارے لیے اچھا سمجھتا ہے، ہم اسی کو برا سمجھتے ہیں جسے خداوند عالم برا سمجھتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور جب ہم اس منزل پر آ گئے ہیں تو آپ دیکھیں ہم میدان میں بھی ہوتے ہیں تو ہماری زبان پر یہی جملہ جاری ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسی عظیم المرتبت شخصیت جو صحابہ میں بھی عظیم المرتبت ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسب فیض کرتے ہیں آل محمد علیہ السلام سے۔ یہ اس گھرانے کا امتیاز ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے گھر کے پانچواں فرزند جو میرا آیا ہے وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے امام بن کر آیا ہے، اور یہ اتنے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود میرے اہل بیت علیہم السلام سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جب تک زندہ رہے، جب تک حیات رہے، جب تک بقید حیات رہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کرتے رہے اور یہی کہتے تھے کہ آپ باقر العلوم ہیں، آپ وحی الہی سے سرشار ہیں،